ڈاکٹر صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ ایک مرتبہ گزارے مجھے یاد آ گیا کہ ایک جرمن اسکالر جو کہ ماہر لسانیات بھی تھیں اور ماہر اخباریات بھی تھیں، ڈاکٹر این میری شمل، اچھا انہوں نے ایک بڑی کمال بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ انگریزی میں ظاہر بہت سے کلاسیکی شاعری کے حوالے سے بڑے بڑے نام ہیں اور ان کو پڑھا ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ کسی طرح بھی وہ لوگ جو ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے کیلیبر تک نہیں پہنچ سکتے. اور ڈاکٹر شمل نے یہ بھی کہا تھا کہ سندھی سیکھنے کی میری سب سے بڑی وجہ، دیکھیں وہی بات آ گئی کہ آپ کھڑے رہے اپنی زبان کے اوپر تو لوگوں کو مجبور کیا کہ میری زبان سیکھو اور میری زبان کو سمجھنے کی کوشش کرو. ڈاکٹر شمل کہتی ہیں، یعنی جرمنز کی مطلب بہت بڑا نام ہے، وہ ایک طرح امتیاز ہے ان کے لیے، وہ کہتی ہیں میں نے سندھی زبان سیکھی آپ کے لیے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے کہ قرآن، حدیث، مثنوی مولانا روم علیہ الرحمہ کا رنگ آپ کے اندر نمایاں اس زبان کے اندر نظر آتا ہے اور اس زبان سے آپ نے جو ہے مربوط کر کے سارے پیغامات پہنچا دیے؟ جنید بھائی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی آپ مزاحمتی فکر کے بہت بڑے مینار ہیں، بالخصوص پوری دنیا میں بر صغیر کے اندر. اور میری کیا مراد ہے، آپ یہ دیکھیے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فارس میں آپ موجود ہیں، آپ نے کمیونیکیشن کی لینگویج کا انتخاب کیا عربی، علماء کی زبان تھی. درست. حضرت مولانا روم آپ یہ دیکھیے فارسی کا انتخاب. لیکن ان تمام چیزوں سے آگاہ ہونے کے باوجود چونکہ پیغام آپ نے اپنی قوم کی گمراہ قوم کو دینا تھا، لہٰذا آسان عام فہم زبان کا انتخاب فرمایا. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ کا مطمع نظر عام لوگوں کی ہدایت ہوتی ہے، ان کی منزل میں رہنمائی ہوتی ہے، تو پھر آپ اسی زبان میں انہی کی سطح پر آ کر آپ گفتگو فرماتے ہیں. اچھا اب قرآن کریم آپ کے ساتھ رہا اور آپ اس مکتب سے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی، جس میں طریقت شریعت کے تابع ہوتی ہے. اچھا این میری شمل کا آپ نے تذکرہ کیا. این میری شمل یہ بھی کہتی ہے کہ یعنی حضرت شاہ صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پر قرآن کریم کی 35 آیات کو انہوں نے بار بار استعمال کر کے کم و بیش کوئی 703 آیات استعمال ہوتی ہیں یا اس سے بھی 703 آیات. لیکن اہم بات کیا ہے، وہ انہوں نے یہ کہا کہ غیر روایتی انداز میں، یعنی وہ آیات جو کہ عام طور سے تصوف میں نہیں آتی ہیں، ان کا استعمال بھی خوبصورت انداز میں شاہ صاحب نے اپنی شاعری میں کیا. اچھا اس کی اگر آپ نے مثال سننی ہے تو میں پڑھتا بھی ہوں اور یعنی بالخصوص سندھی زبان میں چونکہ پڑھوں گا اور پہلی دفعہ پڑھوں گا تو معذرت کے تلفظ میں کوئی لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے آپ نے. جی میں اس کا پورا کرکس بتاؤں گا کہ آپ فرماتے ہیں کہ وحدہ لا شریک چے چوندو آؤ فرض واجب سنتوں تنیو ترک ماہ پائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے سنتیں فرض تمام ادا کرنی ہے، کسی چیز کو بھی چھوڑنا نہیں، اور اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے. پھر فرماتے ہیں کیا، توبہ سندی تسبیح پرن سان پجائے، یعنی آپ نے توبہ کا بھی دامن نہیں چھوڑنا ہے، مستقل اس کے ساتھ جڑے رہیے. پھر فرماتے ہیں کہ نانگا پانجی نفس کے کاسائیں راہ سون ہائے تر سندی دوزخ با تو اڑ پائے نہ اچھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے جاہل، تمہیں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھٹکھٹانا رہنا چاہیے. اور قرآن کریم کے اندر اگر آپ نے اس کا پیرالل دیکھنا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. سبحان اللہ. اب آپ بتائیے قرآن کریم اور اسے عام فہم لوکل زبان میں ادا کر کے ایک عام کاشتکار کو بتانا، یہ بڑی اہم